السلام علیکم جی۔ اگر ہم بات کریں کہ 1857 کی جنگ آزادی جس کے نتیجے میں انگریز کا اقتدار پورے بر صغیر پہ قائم ہو گیا، اس اقتدار کے قائم ہونے کے بعد چونکہ انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، تو یہ ایک بڑا اہم ریسرچ کا یا ہسٹری کو سمجھنے کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس اقتدار کے قائم ہونے کے بعد جو حاکم قوم تھی یعنی کہ مسلمان، انہوں نے انگریز کی حکومت کو کیسے ریئیکٹ کیا، اس کے پولیٹیکل سسٹم کو کیسے ریئیکٹ کیا، سوشل سسٹم کو کیسے ریئیکٹ کیا اور اکنامک سسٹم کو کیسے ریئیکٹ کیا۔ 1857 پہ آنے سے پہلے یہ نوٹ کر لینا کافی ضروری نظر آتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی جس میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو شکست ہوئی اور انگریز کا اقتدار پورے بر صغیر کے اوپر قائم ہو گیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو پورے 100 سال پہلے 1757 میں ایک میجر مائل سٹون اچیو کیا تھا انگریزوں نے، وہ تھی جنگ پلاسی۔ تھرڈ جنگ پلاسی میں انہوں نے بنگال میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے بنگالی حکومت کو شکست دی اور اپنا پہلا سٹرونگ ہولڈ قائم کیا، اور اس کے بعد یہ ٹرانزیشن شروع ہوئی کہ جو کمپنی بہادر تھی وہ پاور ایک ایسی پاور تھی جس کے ساتھ ریکن ود کرنا تھا یہاں کے لوکل نیٹیوز نے۔ تو پہلا مائل سٹون انہوں نے یہ اچیو کیا کہ بنگال کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ قائم کیا۔ اس کے بعد جو شیر میسور کو انہوں نے شکست دی وہ 1799 میں تھی۔ تو یہ ایک آخری کوشش تھی مسلمانوں کی طرف سے، کنسیڈریبل کوشش۔ ویسے تو مسلمان انگریزوں کے خلاف مسلسل جدوجہد میں ہی رہے، لیکن ایسی کنسیڈریبل کوشش، ایسی سگنیفیکنٹ کوشش جس میں کچھ کامیابی کے امکانات بھی نظر آتے تھے، وہ ہمیں شیر میسور کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد تحریک شہیدین بھی چلی، لیکن وہ اپنے بڑی پریمیٹیو سٹیج کے اوپر ہی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس میں انگریز سے باقاعدہ تحریک مجاہدین کے جو مجاہد تھے ان کا کوئی سامنا ہوا بھی نہیں۔ تو 1857 میں جب پورے بر صغیر کے اوپر انگریزوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تو اس میں مسلمانوں کو خاص طور پہ سپریس کرنے کی کوشش کی۔ وہ نیچرل بھی تھی، وہ لاجیکل بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز جب آیا تھا تو اس نے یہاں پہ آ کے حکومت مسلمانوں سے حاصل کی تھی۔ ویسے چھوٹے موٹے ہندو راجے بھی تھے، سکھ سلطنت بھی تھی، لیکن جو پرائمری حکمرانی تھی، جو پرائمری سورس تھا یا پرائمری جو نشانی تھی حکمرانی کی پورے بر صغیر میں، وہ دلی کا تخت تھا اور اس کے اوپر ایک مسلمان بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس ٹرانزیشن جو ہوئی ہے، جو مسلمانوں سے پرائمری حکمرانی چھین لی گئی اور اس کے اوپر انگریز اب قابض ہو گئے، تو ہندوؤں کے لیے تو دس واز دا چینج آف ماسٹرز۔ وہ پہلے مسلمانوں کے محکوم تھے، اب وہ انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو ان کے لیے تو کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور مسلمانوں کے تھنکرز نے، سوچنے سمجھنے والوں نے اور درد دل رکھنے والوں نے سوچا کہ اب اس تبدیلی کے بعد جب وہ حاکم سے محکوم بن گئے ہیں اور پاور سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو ان کو ایز اے نیشن، ایز اے امت کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے بر صغیر کے اندر۔ تو اس کی اگر ہم مسلمانوں کے ریئیکشن کو دو بڑی بڑی اقسام میں تقسیم کر لیں تو ہمیں اس کے دو پہلو نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے اقتدار کے خلاف اقتدار کے ریئیکشن میں کیسے ریئیکٹ کیا۔ ایک جو بہت بڑا اس کا علمبردار نظر آتا ہے اس ریئیکشن کا، وہ ہمیں سر سید احمد خان کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ایک طرح تو رسپونڈ مسلمانوں نے یہ کیا جس کا اگر آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہو تو آپ کو سر سید احمد خان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ سر سید احمد خان کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا، یا ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہمیں اس دور کی جو حقیقت ہے، جو سائنس ہے، جو ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، جو دنیا نے ترقی کر لی ہے، تو اس کے ساتھ اپنے ریلیجن کو کمپیٹیبل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں ہمارا دین الاؤ کرتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں، اور جن چیزوں میں کچھ مغالطہ نظر آتا ہے، کچھ ایسی کنفیوژن نظر آتی ہے کہ ہمارا ریلیجن ہمیں کچھ کہتا ہے اور آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، آج کی مراد سر سید احمد خان کے دور کی جو ماڈرن سائنس ہے، اس میں کچھ تضاد نظر آتا ہے، تو ہم کسی طرح ریلیجن کی تعویل کریں اور ریلیجن کو اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک فیکٹس اس کو کمپیٹیبل کر دیں۔ اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ اب یاد کرنے والی ہے، جو نوٹ کرنے والی، وہ یہ ہے کہ جس دور کی اب ہم بات کر رہے ہیں یہ نیوٹن کی فزکس کا دور تھا۔ اس میں سائنس جو بھی بات کرتی تھی بڑی حتمیت کے ساتھ کرتی تھی،
اس کے بعد جو آئنسٹائن کا دور آیا اس میں تو پوری سائنس کے پرمائز ہی بدل گئے، اور اس میں تو سائنس بالکل ایک انسرٹن قسم کی چیز بن گئی، جس میں بیسیکلی ایک تھیوری بھی انہوں نے پرپوز کر دی کہ تھیوری آف انسرٹنٹی، کوئی بھی چیز سرٹن نہیں ہے، ہر چیز انسرٹن ہے، ہر چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئنسٹائن کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو اس دور میں جب نیوٹن کی فزکس کا دور تھا اور ہر چیز حتمیت کے اوپر تھی، اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ لاز آف نیچر کین نیور بی چینجڈ، میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ اینڈ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، تو یہ والی جو فزکس تھی یا یہ والی جو سائنس تھی، اس کے مقابلے میں جب ریلیجن کو مارکا پیش آیا تو بہت شدید مسائل آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سر سید احمد خان نے جب یہ سوچا یا یہ سمجھا، یہ اس کو انالائز کیا کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیٹیبل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تو انہیں یہ تو لگا کہ چونکہ سائنس اور نیوٹن کے جو لاز ہیں وہ تو حتمی ہیں، ان میں تو تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تو قطر برید اگر کی جا سکتی ہے تو وہ ریلیجن میں کی جا سکتی ہے، اور وہ انہوں نے کی، اور پھر اس کا جو انہوں نے حشر کر دیا، جو اس کا نتیجہ نکلا، وہ ریلیجن کا ایک ایسا ایسپیکٹ نکل آیا کہ جس میں آپ نے ہر چیز جو ریلیجن کی سائنس کے اگینسٹ کھڑی تھی، اس وقت کی سائنس کی، اس کو آپ نے ڈینائی کر دی، اور بڑی مذاق خیز قسم کی ریلیجن کی ایک آپ نے شکل بنا دی۔ جیسے اب سائنس کہتی ہے کہ واٹر کیپ اٹس سرفیس، جو پانی ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ اب یہ سائنس کا اصول تھا نیوٹن کی فزکس کے حساب سے، جو واٹر کیپس اٹس سرفیس۔ اب اس اصول کے اوپر اگر ہم حضرت موسیٰ کے معجزے کو رکھیں تو اس کو کیسے آپ ماڈرن ذہن کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پانی نے اپنی سطح کو برقرار نہیں رکھا، اور وہاں پہ ایک عصا کی ضرب پڑی اور پانی پھٹ گیا، پانی پھٹنے کے بعد درمیان میں راستہ بنا اور لوگ وہاں سے گزر کے گئے۔ اب اس کا جب یہ مسئلہ سر سید احمد خان کو پیش آیا تو اس کا انہوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوا کہ فزیکلی پانی پھٹا ہو درمیان میں راستہ بنا ہو، ایسا نہیں ہوا، یہ بیسیکلی ہوا مد و جزر، تو یعنی پانی اوپر چڑھ گیا اور پھر نیچے چلا گیا، تو جب پانی نیچے تھا تو حضرت موسیٰ گزر گئے، تو جب فرعون آیا تو پانی سمندر کا پانی چڑھ رہا تھا اور اس میں غرق ہو گئے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی مذاق خیز قسم کی تعدیل انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے صرف مقصد کیا تھا کہ صرف کمپیٹیبل کیا جائے ریلیجن کو ماڈرن سائنس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو جن ہے وہ آگ سے بنے ہیں، تو اب اس وقت تک کی فزکس میں تو کوئی لیونگ آبجیکٹ بن ہی نہیں سکتا آگ سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی سیپریٹ اینٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے جن کی، جن ہمارے اندر ہی انسانوں کو ہی جن کہا گیا ہے، ان لوگوں کو جن کہا گیا جن کو غصہ بہت آتا ہے، جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو یہ میٹافوریکلی کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے کہ جن لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے تو وہ جن ہے۔ پھر خدا کو کہا گیا کہ خدا کی کوئی جو ہستی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ موجود ہو کہیں اور ہر چیز کے اوپر وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہو۔ گاڈ واز جسٹ اے فرسٹ کاز، یہ ایک پہلی کاز تھی جس نے ٹریگر کیا ہے، اور تمام پھر جو یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا جو قدرت کے اور فطرت کے اصول ہیں، یہ جب بن گئے ہیں تو اب خدا ان سے نکل کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اب خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کائنات کے ساتھ، اور انسان جو سمجھے اپنی عقل کے حساب سے، اپنی لاجک کے حساب سے اس کو اڈاپٹ کر لے۔ تو یہ والا جو ریلیجن کا ایک پہلو نظر آتا ہے سر سید احمد خان کی اس تعبیر میں جو انہوں نے کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے پیچھے جس کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ نیت کیا تھی، بیسیکلی وہ کمپیٹیبل کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت کا جو نالج کا لیول ہے اس کو کمپیٹیبل کیا جائے ود دا ریلیجن۔ اب اس میں اس نالج کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ نیوٹن کی فزکس کے لا کو تو چینج نہیں کر سکتے، ریلیجن کو وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اب ایک ریئیکشن تو مسلمانوں کی طرف سے یہ آیا جس کے سرخیل سر سید احمد خان تھے کہ ہمیں کمپیٹیبل کرنا ہے ریلیجن کو اور جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو کمپیٹیبل کر کے کو ایگزسٹ کرنا ہے، اور جو نئی چیزیں ان کو سیکھنا ہے۔ ایک ریئیکشن تو مسلمانوں کی طرف سے یہ تھا۔ دوسرا ریئیکشن جو مسلمانوں کی طرف سے تھا وہ علماء دین کی طرف سے تھا۔ اب دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1862 میں دیوبند میں پہلا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ والی کلاس تھی، یہ والے مسلمان تھے جنہوں نے پہلے تو یہ جو شکست تھی اس کو تسلیم کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اور نو ہاؤ کے ساتھ ہمارے اوپر برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ہم دنیاوی وسائل میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا کسی صورت مقابلہ کر سکیں، تو یا تو یہ کریں
دو طرح کے کام انہوں نے کیے. پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کو کہیں کہ یہ دارالحرب ہے اور یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں, حجاز میں چلے جائیں, اور یہاں کہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, یہ دارالامان نہیں رہا, اب یہ دارالحرب بن گیا. پہلی اپروچ تو علماء کی یہ تھی کہ اس دنیا سے ہی کٹ جایا جائے, اور دوسری تھی وہ بھی کٹ ہی جایا جائے, لیکن اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا کہ دارالعلوم قائم کیے جائیں جہاں پہ دنیاوی تعلیم کا کوئی لینا دینا نہ ہو, وہاں پہ صرف ریلیجن کی تعلیم دی جائے. اور انٹینشن کیا تھی, سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ اب ہمارے پاس جو ریلیجن بچ گیا ہے, اس سیلاب کے آگے تو بند باندھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, لیکن ہمارا جو ریلیجن ہے کم از کم اس کو تو پرزرو کر لیں. تو یہ دو ایکسٹریم رویے تھے مسلمانوں کے جب انگریز نے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا, اور یہی والے دو رویے ہی ہمیں نظر آتے ہیں اگلے 50 سال تک, جب تک پھر ریشمی رومالوں کی تحریک نہیں شروع ہو گئی اور 1905 میں جا کے آگے مسلم لیگ نہیں بن گئی. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا, اور اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.